بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مسکین جس کی صدقے سے مدد کرنی چاہیے وہ آدمی نہیں ہے جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، در در پھرتا ہے، سائرانہ چکر لگاتا ہے، اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں جب اس کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہیں تو لے کر واپس لوٹ جاتا ہے، بلکہ اصل مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پورے کرنے کا سامان بھی نہیں، اور چونکہ وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتا ہے اس لیے کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقے سے اس کی مدد کی جائے، اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ یہ تو پیشہ ورانہ جو ہے نا وہ طبقہ ہوتا ہے جو مانگتا پھرتا ہے، ان کو نہ صدقہ فطر دینا چاہیے، نہ زکوٰۃ دینی چاہیے، نہ عام صدقات دینی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جو مال دیتے ہیں وہ آپ کا مال ہے، کل ہم نے اس کا جواب دینا ہے، تو جس کو دیں گے اگر وہ مستحق ہوا تو پھر تمہاری جان چھوٹ گئی، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر ہم سے پوچھ ہوگی کہ کیوں دیا تھا، تو ہم بھی تو دے دیتے ہیں، نہیں چلو سائل کو کیا ہے نہیں واپس لوٹانا چاہیے، تو سائل کو دیکھ رہی ہے سائل ہمارے پیسے نشے میں استعمال کر رہا ہے، سائل ہمارے پیسے جو ہے تو ناجائز کی چیز میں استعمال کر رہا ہو تو پھر گناہ کا ذریعہ تو ہم بن رہے ہیں، اس لیے اسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صاف حدیث میں کہا گیا کہ اور ان کو 10 روپے دے دیں چلے جائیں گے خاموشی سے، تو یہ سائل تو نہیں، یہ ضرورت والا تو نہیں ہے، ڈر کو پھرتے رہتے ہیں آگے پیچھے۔ کل مجھے ساتھی کہنے لگا کہ وہ ایک سائل سوال کرنے کے لیے آیا، اس کو میں نے کہا تو کہاں سے آیا ہو؟ کہا میں رہی گار خان سے آیا ہوں، یہاں کہ میں نے یہاں کرایہ مکان لیا ہوا ہے، تو پھر کیا کام کرتے ہو؟ کہ ہمارے سارے گھر کے افراد مانگتے ہیں، تو گھر کا کرایہ 15,000 کا کرایہ۔ یہ تو پیشہ ورانہ لوگ ہیں۔ ایک اور آدمی کہانی سنا رہا تھا کہ وہ سفید کاٹن پہن کر یہاں مانگتا ہے، سفید کاٹن پہن کے وہ پھر سامنے آ گئی کہ کہاں سے لاہور کیا ہے وہ میرے جو ہے نا مکان ہے وہاں میں کرایہ لینے کے لیے کیا ہوا۔ یہ لوگوں کی تو حالت ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو نہ دیا جائے، ہاں چھڑکا نہ جائے، اس لیے کہ اخلاق ہے، ان کو برل نہیں مار دینا چاہیے، اجتناب کیا جائے۔ حضرت عبید اللہ بن عادی تابعی ہے، نقل کرتے ہیں کہ مجھے 2 آدمی نے بتایا کہ وہ دونوں حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام اس وقت زکوٰۃ کے اموال تقسیم فرما رہے تھے، تو ہم دونوں نے بھی اس میں سے کچھ مانگا۔ آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا تو آپ نے ہم کو تندرست توانا محسوس کیا، پھر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ ان اموال میں مالداروں کا اور ایسے تندرست توانا لوگوں کا حصہ نہیں جو اپنی معاش کمانے کے قابل ہو۔ یہ جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں ان کو کمانے کی ترغیب دی جائے، سمجھایا جائے۔ یہ لوگ ہے کہ بس یہ نشہ پڑ جاتا ہے کہ جی بیچارہ مزدور کرنے والا، وہ ریڑھی لگانے والا، اور سارے دن میں 1000 بھی نہیں کماتا تو یہ بھی کرا کے آرام سے 5 لاکھ کی ریڑھی لگا دیتے، تو یہ تو نشہ لگ جاتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے محنت کرنے کی۔ زکوٰۃ، صدقات اور خاندان نبوت۔ عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقات لوگوں کے مال دولت کا میل کچیل ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ سید ہے یہ، ان کو نہ صدقہ دے سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سید کو جتنا بھی ضرورت مند ہے، جتنا بھی مفلس ہی کیوں نہ ہو سید، اگر وہ حقیقی سید ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے، صدقہ فطر کے مال میں سے نہیں دے سکتے، ویسے اس کا تعاون کرنا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سید دیکھا جائے، ہمارے ہاں جو نام کا سید بنا پھرتے ہیں، سید اس کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک ملتا ہو۔ ایسا نہیں ہے جس کو پتہ نہیں کہ اڑ کر آ کے نام کے ساتھ سید لکھ دیتا ہے سید بن گیا، یہ سید نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ نے دیکھی تو فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی ہو تو میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا۔ ایک کھجور بھی کھانا وہ مناسب نہ سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں
زکات کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کف کف، تاکہ وہ اس کو منہ سے نکال دے اور تھوک دے۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ بنی ہاشم زکات نہیں کھاتے؟ اس لیے زکات کے اموال میں سے اس طور کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول اور دستور تھا کہ جب کوئی کھانے کی چیز آپ کے پاس لاتا تو آپ اس کے بارے میں دریافت فرماتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ۔ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیتے اور کہ تم لوگ کھاؤ، اور خود اس میں سے نہ کھاتے۔ اور اگر آپ کو بتایا جاتا کہ یہ کھانا ہدیہ ہے تو آپ بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور اصحاب کو بھی کھانے میں شریک فرما لیا کرتے تھے۔ ایک آخری حدیث ترمذی، ابو داؤد، نسائی کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ابو رافع سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بنی مخزوم کے ایک آدمی کو زکات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ اس مخزومی نے ابو رافع سے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تمہیں بھی حق المحنت کے طور پر اس میں سے کچھ مل جائے۔ اس گزرا ہے عاملین زکات، جو زکات وصول کرتے ہیں ان کو زکات کا مال دینا جائز ہے، تو یہ اسی کی بات ہے جس طرح مجھے ملے گا۔ ابو رافع نے ان سے کہا کہ جب تک میں رسول اللہ سے اس میں دریافت نہ کر لوں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس پر ابو رافع آپ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے گھر ہمارے خاندان کے لیے زکات میں سے کچھ لینا جائز نہیں ہے، اور کسی گھرانے کے غلام بھی انہی میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے غلام ہو اس لیے تمہارے بھی لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس میں سے کوئی مال لو اور اس میں سے کچھ کھاؤ۔ اللہ علیہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔